حضرت سلمان علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ تھا. اللہ پاک نے حضرت سلمان سے کہا کہ سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کا مشاہدہ کرو. حضرت سلمان سمندر کے کنارے تشریف لے گئے تو آپ کو نظر کچھ بھی نہ آیا. آپ نے اپنے عفریت کو, ایک جن دیو کو حکم دیا کہ سمندر کی تہہ میں غوطہ لگاؤ. وہ سمندر کی تہہ میں اترا تو وہ تھوڑی دیر بعد جب سمندر کی سطح پہ آیا تو اس نے ایک قبہ اٹھایا ہوا تھا. قبہ یہ جو جیسے مسجدوں کے گنبد ہوتے ہیں نا, اس کو قبہ بولتے ہیں. قبہ اٹھایا ہوا تھا اور وہ قبہ جو تھا وہ چاروں طرف سے کھلا ہوا تھا, بالکل سفید موتی کی طرح وہ چمکتا تھا. حیرت کی بات یہ تھی کہ اس قبے کے اندر ایک بوند پانی نہیں تھا, حالانکہ وہ سمندر کی تہہ سے نکالا گیا تھا. اور ایک نوجوان نہایت خوبصورت خوش لباس, خوش پوشاک اس کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا تھا. جب وہ قبہ باہر لایا گیا, اس نوجوان نے اپنی جو بھی وہ عبادت کر رہا تھا وہ سے فارغ ہوا تو حضرت سلمان اللہ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے اور تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں. میرے ماں اور باپ بوڑھے تھے, میں نے ان کی بہت خدمت کی. جب میرا باپ جب مرنے لگا تو اس نے کہا کہ اللہ تو میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرمانا اور اس کو شیطان کے شر سے بچانا. پھر میری باپ فوت ہو گیا, اس کے کفن دفن سے گھر آیا, اپنی ماں کی خدمت کی. جب اس کا وقت پورا ہوا, وہ بھی رخصت ہونے لگی, تو اس نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو لمبی عمر عبادت کے لیے عطا فرما اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے گمان بھی نہ گزرتا ہو. اس نے کہا میں نے ماں کو بھی دفن کیا, بالکل اکیلا تھا, یوں ہی پھرتا پھراتا سمندر کے کنارے آیا تو میں نے اس قبے کو باہر پڑا دیکھا. میں بھی حیرت سے اس کو دیکھتا ہوا اس کے اندر داخل ہوا. جیسے ہی میں اس کے اندر داخل ہوا, کسی غیبی ہاتھ نے اٹھا کر اس کو سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا. اب میں حیران ہوا کہ پانی میرے چاروں طرف تھا, سمندری مخلوقات تھی, لیکن میرے اس قبے کے اندر داخل کوئی نہیں ہوتا تھا. پھر میرے رب نے میرے دل کو یہ توفیق ڈالی کہ میں نے وہاں اپنے پروردگار کی عبادت کرنا شروع کی. حضرت سلمان نے پوچھا تو کھاتا کیا ہے, سوتا کب ہے, پیتا کیسے ہے, کیونکہ سمندر کا پانی تو کھاری ہوتا ہے. اس نے کہا 24 گھنٹوں میں ایک پرندہ اپنی چونچ میں کوئی زرد رنگ کی چیز لے کر آتا ہے, بس میں اس کی چونچ سے وہ چیز لے کے کھا لیتا ہوں. میری بھوک ختم ہو جاتی ہے, پیاس مٹ جاتی ہے, خوف, وحشت, گھبراہٹ اور تھکن سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور میں اپنے رب کی عبادت میں پھر سے مشغول ہو جاتا ہوں. یہ ہمارا پروردگار ہے جو اپنے والدین کی خدمت پر اتنا اجر عطا فرماتا ہے اور خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین پر ایسی مہربانی فرما جیسے انہوں نے ہم پر فرمائی جب کہ ہم بچپن میں تھے. تو اگر ایک ماں کی دعا یہاں تک پہنچاتی ہے تو اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر کوئی اپنی ماں کو راضی کرے تو اتنی نعمتیں پائے. جو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کو راضی کر لے اس کی نعمتوں کا کوئی حساب ہو سکتا ہے. وہ جو فرماتا ہے نا, وہ فرماتا ہے نا وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, جس کو وہ چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اور رزق صرف کھانا نہیں ہوتا, سانس بھی رزق ہوتی ہے, آنکھ بھی رزق ہے, اولاد بھی رزق ہے, اور یہ زبان جس سے ہم بات کرتے ہیں یہ بھی رزق ہے. ہر دن رزق ہے, ہر رات رزق ہے. جو اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے پھر اللہ اس کو جو عطا فرماتا ہے اس کا نہ شمار ہے اور نہ ہی کوئی قطار ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی کام کریں اس پر اپنے رب کی رضا کی نیت کریں. ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے تو بس, جب رب راضی تو سب راضی. تو رب رحمان نرالی تیری شان, تیری شان نرالی تیری شان. تو رب رحمان نرالی تیری شان, تیری شان نرالی تیری شان. اے ساری مخلوق
सबदा निगेवाने निगेवाने तू सबदा निगेवाने जे बंदा गुनाहगार ते ओनू है पुकारे जे बंदा गुनाहगार ते ओनू है पुकारे ऐ सखी दरबार सुनांदा कुराने कुराने सुनांदा कुराने ऐ सखी दरबार सुनांदा कुराने कुराने सुनांदा कुराने ऐ सारी मखलूक तेरी तू सबदा निगेवाने निगेवाने तू सबदा निगेवाने निज़ाम कायनात दा ऐ फेरा दिन रात दा निज़ाम कायनात दा ऐ फेरा दिन रात दा चलांदा बेतकाने तू रब सुबहाने सुबहाने तू रब सुबहाने चलांदा बेतकाने तू रब सुबहाने सुबहाने तू रब सुबहाने ऐ सारी मखलूक तेरी तू सबदा निगेवाने निगेवाने तू सबदा निगेवाने
अरबो अजम देवालिया तेरे होंदे क्यों रुल जावा अरबो अजम देवालिया तेरे होंदे क्यों रुल जावा नाज करा तेरी सरदारी ते जे मैं तेरा गुलाम कहावा जे मैं तेरा गुलाम कहावा नाज करा तेरी सरदारी ते जे मैं तेरा गुलाम कहावा जे मैं तेरा गुलाम कहावा अरबो अजम दे वालिया तेरे होंदे क्यों रुल जावा अरबो अजम दे वालिया तेरे होंदे क्यों रुल जावा सल्ले अला नबीए ना पढ़ो सल्ले अला शफीए ना पढ़ो सल्ले अला रहीमे ना पढ़ो सल्ले अला करीमे ना पढ़ो सल्ले अला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने खुशबूदार है कि जिस किसी ने मुझ पर दिन और रात 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, यानी रोज पढ़ा, वो मर्द हो या औरत, उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक उसे उसका जन्नत वाला घर नहीं दिखाएंगे। यानी कि मरने से पहले उसे जन्नत वाला घर दिखाया जाएगा और फिर उसके बाद उसको मौत आएगी। इस हदीस को इमाम दैलवी ने मसनदुल फिरदौस में रिवायत किया है और ये जो दावत इस्लामी के अमीर हैं, अमीर दावत इस्लामी अबुल बिलाल मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी दावत बरकातुहु मालिया, उनकी जो किताब है फैज़ान सुन्नत, उसमें जो चैप्टर है फ़ज़ाइल दरूद सलाम, ये हदीस उन्होंने वहाँ रिवायत की हुई है। तो हमारे एक भाई कराची में होते थे, दीदी भाई हमारे तारिक उनका नाम था। तो एक दफ़ा वो बहुत बीमार हुए, इतने बीमार हुए कि बिल्कुल मरने तक पहुँच गए। 4 उनके बेटे थे, तो बेटों ने आपस में मशवरा किया, सब जवान थे, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि कल कलाम को कुछ बन गई तो रिश्तेदार आएंगे, ज़ाहिर घर में रश होगा तो कोई इंतज़ाम होना चाहिए। तो सब ने काम बांट लिए, एक ने कैटरिंग का काम लिया, एक ने लकड़ियों का, एक ने जो है वो शामियाने वगैरह का, इस तरह कोई मेहमानों का अरेंज करने का, कोई मैयत का, इस तरह जो भी काम थे सब ने बांट लिए। सुबह से वो लड़के निकले काम के लिए, तो बाप को ज़रा सी होश आई तो उन्होंने बीवी से पूछा कि आज बच्चे किधर है, मेरे पास नहीं आए। तो वो बेचारी चुप होगी, क्या बताती कि वो क्या काम करने गए। तो उन्होंने कहा वो जब शाम को घर आए तो उन्हें कहना मेरे पास आओ। तो शाम को जब लड़के अपना अपना काम समेट के वापस आए, खाना शाना खाया, तो माँ ने कहा कि अब्बा तुमको याद कर रहे थे, जाओ ज़रा उनके पास। वो गए तो भाई था हमारा जो, उसने उनसे कहा वो कहाँ थे तुम सारा दिन तुम चारों कहाँ थे। तो वो खामोश हो गए, उनको क्या बताते कि हम अभी आप जिंदा हैं तो हम कफन दफन का इंतज़ाम करने का। वो मुस्कुराया, कहने लगा मुझे खुशी हुई कि तुमने जिम्मेदारी का सबूत दिया, लेकिन मैंने अभी मरना नहीं है। तो बच्चे शर्मिंदा हो गए, रोने लगे। उन्होंने कहा अब्बा अल्लाह आपको हमारी भी उम्र लगाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई कौन बाप बच्चा ये चाहता है कि बाप का साया सर से उठ जाए। तो उसने कहा बस बेफिक्र रहो, मैं ठीक हो जाऊँगा। और फिर वाकई ऐसा हुआ, अल्लाह अल्लाह करते करते आहिस्ता आहिस्ता उस ना सिर्फ ये कि बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सेहतमंद हो गया, बिस्तर से उतर आया, आम लोगों की तरह खाने पीने लगा। 6-7 साल माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत रहे। फिर एक दफ़ा उनको हल्का सा बुखार हुआ, तो उन्होंने अपने 4 बेटों को बुलाया और उन्हें कहा कि अब मेरे मरने के इंतजाम करो। तो वो हंस पड़े बेटे। उन्होंने कहा जब आप इतने बीमार थे कि हमें यकीन था कि आप नहीं बचेंगे तो आप ठीक हो गए, ये तो हल्का सा बुखार है, पैराडोल पैरासीटामोल लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। उसने कहा नहीं, मैं अपनी जवानी में एक बार जुम्मा पढ़ने मस्जिद गया तो इमाम साहब एक हदीस बयान कर रहे थे और उस हदीस का मफहूम ये था कि जो भी कोई मर्द या औरत अपनी ज़िंदगी में
ہر روز مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اسے اس کا جنت والا گھر نہیں دکھائیں گے۔ تو جب میں پیچھے بہت شدید بیمار ہوا تھا اس وقت مجھے میرا جنت والا گھر نہیں دکھایا گیا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میں ابھی نہیں مروں گا، اور کل رات میں نے اپنا جنت والا گھر دیکھ لیا ہے، اس لیے اب میں نے بچنا نہیں۔ اور وہی ہوا، پھر 1 ہفتے کے اندر اندر وہ ایسے چٹ پٹ ہو گئے، بس بالکل آرام سے جیسے دنیا سے چلے گئے۔ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، یہ اس لیے دنیا والوں کو دکھائے جاتے ہیں کہ ان کا یقین پختہ ہو جائے۔ اگر اس کو امام دہلوی نے روایت کیا ہے، مسند الفردوس میں لکھا ہے، تو اس پہ شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ بات رسول اللہ کی ہے جنہیں کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں، تو نہ ماننے والوں کی تو کوئی بات ہی نہیں بنتی، لیکن پھر بھی دنیا والوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے وہ سچ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی نصیب کرے۔ دیکھو، جو ماں کے پیٹ سے زمین کے پر آ گیا ہے اس کا ٹھکانہ کدھر بنے گا؟ زمین کے پیٹ کے علاوہ وہ کہیں نہیں ٹھہر سکتا۔ جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ حی القیوم، ذات تو صرف اللہ کی ہے نا، اب مرنا ہی ہے تو پھر اس کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ سارا زور جینے میں لگا دے تو یہ زندگی تو بڑی بے وفا ہے، ایسے پلک چپکتے میں چلی جاتی ہے جیسے کبھی آئی نہیں تھی۔ اور مرنے والا جب مر جاتا ہے تو گھر والے سارے رشتے تعلق ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا ماں کو اٹھاؤ، ماں کو لے جاؤ، ماں کو کہتے میت اٹھاؤ، میت کو کفن دو، میت کو غسل ڈالو، میت کا کوکا اتارو، میت کی انگلی سے انگوٹھی اتارو، اس کا کڑا اتارو، اس کے کپڑے اتارو، سارا اتار کے سب کچھ لے کے سفید کفن میں لپیٹ کے قبر میں جا کے ڈال آتے ہیں۔ پھر گھر آتے ہیں تو فکر یہ ہوتی ہے کہ چاول تیار ہے کہ نہیں تیار، روٹی پکی ہے کہ نہیں، کوئی مہمان کھانے بغیر نہ جائے۔ یہ دنیا ہے نا، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا، لیکن عقل مند بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے مرنے کی تیاری خود کر رہے ہیں۔ اب آپ ایک لمحے کو آنکھیں بند کرو اور سوچو کہ آپ نے 8 سے 1000 دفعہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہاں، آپ کے جنت والے گھر سے ایک سیڑھی ڈائریکٹ آپ کے گھر کے صحن میں لگ گئی ہے۔ آپ 1000 دفعہ درود پڑھو گے، ایک سیڑھی چڑھ جاؤ گے، 1000 دفعہ کل پڑھو گے، ایک سیڑھی اور چڑھ جاؤ گے۔ شاید آپ کے پاس 6 سال کا ٹائم ہو، شاید 10 کا ہو، شاید 40 سال کا ٹائم ہو، آپ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ جس دن آپ کا ٹائم ختم ہوگا اس دن رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت والا گھر آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ آپ اسے کیسے دیکھو گے؟ جب آپ تک پہنچے گا تو دیکھو گے نا۔ جتنی سیڑھی آپ چڑھ سکتے ہو آپ چڑھ لینا، جہاں آپ کا ٹائم ختم ہوگا وہاں جنت والا گھر آپ کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ اور اللہ کریم ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر وہ شخص جو رسول اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، جو رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرے گا وہ رسول اللہ کو راضی کرے گا، جو رسول اللہ کو راضی کرے گا وہ اپنے رب کو راضی کرے گا، اور جو رب کو راضی کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو درود شریف تو آپ انشاءاللہ ویسے بھی پڑھتے ہوں گے، شاید دن کے نہ پڑھتے ہوں، لیکن اب چونکہ فرمان ہے کہ 1000 دفعہ روز جو پڑھے گا، اس لیے آج کی بات سے آپ نے درود شریف کو 1000 دفعہ گن کے پڑھنا ہے، اور ویسے جتنا مرضی پڑھیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، سمندر ہے اور اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ہمارے پاس رنگ کاؤنٹرز ہوتے ہیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں میلاد کے لیے جہاں بھی جاتے ہیں ہم یہ رنگ کاؤنٹر ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور وہ چھوٹا سا درود جو ہم خود پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد، یہ درود خضری ہے۔ حضرت خضر کو جانتے ہو؟ حضرت خضر کیا کرتے ہیں؟ حضرت خضر بٹکے ہوں کو رستہ دکھاتے ہیں۔ جیسے حضرت خضر بٹکے ہوں کو رستہ دکھاتے ہیں نا، ایسے درود خضری بھی بٹکے ہوں کو راہ پہ لاتا ہے۔ جیسے حضرت خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حضرت خضر جہاں پاؤں رکھتے تھے نا وہاں زمین پر سبزہ اگ جاتا ہے، سبزے کو عربی میں خضر کہتے ہیں نا، اسی لیے مسجد نبوی کے ہرے گنبد کو اسی لیے مسجد خضرا کہتے ہیں کہ وہ سبز رنگ کا ہے، گنبد خضرا اسی لیے کہتے ہیں۔ حضرت خضر کو بھی خضر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین پہ جہاں پاؤں رکھتے ہیں ان کے پاؤں کے والی جگہ پہ گھاس اگاتی ہے۔ اگر حضرت خضر کے پاؤں رکھنے سے زمین ہری ہوتی ہے تو درود خضری پڑھنے سے دل کی بنجر زمین ہری نہیں ہوگی؟ ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ درود پاک حضرت خضر نے رسول اللہ کو سنایا تھا اور رسول اللہ سے اس کی اجازت کی تھی۔ بہرحال یہ ہمارے نصیب ہے کہ ہمیں نصیب ہے، ہم چھپوا کے لے آئے ہیں آپ کے لیے، چٹے بنا کے کاؤنٹرز لے آئے ہیں۔ ابھی دعا جب میلاد ختم ہو جائے گا دعا اور سلام کے بعد یہ کاؤنٹر ہم جہاں بھی پورے پنجاب میں جہاں بھی جاتے ہیں یہ ہماری طرف سے محفل کے لوگوں کو تحفہ ہوتا ہے، تاکہ آپ محفل سے اٹھ کے خالی نہ جاؤ۔
اپنی جنت والی سیڑھی یہاں سے ساتھ لے کے جاؤ. جس اللہ نے ہم بہت دور سے آپ کے پاس آئے, ہمارا بہت لمبا ٹریول ہے. جس اللہ نے ہمیں اس زمین پر یہاں اکٹھا کیا ہے, وہ اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کرنے کی شان رکھنے والا ہے. جب ہم درود پڑھ رہے ہیں, آپ بھی پڑھو, جہاں وہ انشاءاللہ عز و جل اگر اس نے ہم پہ کرم کیا تو وہ آپ پہ بھی ضرور کرے گا. ہو سکتا ہے آپ پر فرمائے اور آپ کے صدقے سے ہم پر بھی فرما دے, اور ہم سب کو جنت کے کسی کونے میں ایسے ہی اکٹھا کر دے جیسے ہم میلاد پاک کے لیے یہاں اکٹھے ہو گئے. تو انشاءاللہ عز و جل آج سے آپ اس کی نیت کر لو کہ آپ 1000 مرتبہ ہر روز درود پاک پڑھو گے انشاءاللہ عز و جل. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا الحمدللہ, یہاں عالمہ فاضلہ کا یہ شہر ہے, مدرسے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ درود پاک ناپاکی کے دنوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, اس لیے کہ درود پاک آیت قرآنیہ نہیں ہے بلکہ یہ دعا ہے. تو اس کو جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. ان دنوں میں بلکہ آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ وضو بناؤ اور آپ جا نماز پر نہیں تو کسی صاف چادر کو بچھاؤ, جتنی دیر میں نماز پڑھی جاتی ہے اتنی دیر اس چادر پر بیٹھ جاؤ, اور ان دنوں میں درود پاک ایکسٹرا پڑھ لو, زیادہ پڑھ لو. تو اس کی یہ اس لیے بول کرتے ہیں تاکہ جنہیں نماز پڑھنے کی پکی عادت ہے ان 5-6 دنوں میں چھوڑنے سے چھوٹ نہ جائے اور وہ اپنی نماز کی عادت کو پکا رکھیں. اس کو ہیلا بولتے ہیں. تو اگر آپ یہ ہیلا اختیار کر لو تو ان دنوں میں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی آپ 1000 سے کتنا زیادہ درود پاک پڑھ سکتے. اور یہ ضروری نہیں ہوتا ایک دفعہ بیٹھ کے پڑھو, 200-300 صبح پڑھ لو, کچھ دوپہر میں پڑھ لو, کچھ شام میں پڑھ لو. گھر والی عورتیں, بچوں والی عورتیں, ان کے لیے اکٹھا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ آپ کاؤنٹر ہاتھ میں ہو نا, کہیں بازار جاؤ, کہیں آپ بچوں کے اسکول جاؤ, کچھ بھی کسی پڑوسن کے گھر جاؤ, کاؤنٹر انگلی میں چڑھا ہوا ہو تو بندہ آرام سے اس پہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے اور وہ گنا جاتا رہتا ہے. اللہ کریم ہمیں اور آپ کو اچھی جگہوں پر جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائے. لے لی تھی ہم نے گھر میں. تیرے ہاتھ خزانے دو جگ دے, تیرے ہوں دیا لوڑ دی تھوڑ نہیں, تیرے ہوں دیا لوڑ دی تھوڑ نہیں. تیرے ہاتھ خزانے دو جگ دے, تیرے ہوں دیا لوڑ دی تھوڑ نہیں, تیرے ہوں دیا لوڑ دی تھوڑ نہیں. ہووے ساری خدائی ایک پاسے, ہووے ساری خدائی ایک پاسے, تیرے در دی گدائی ایک پاسے, تیرے در دی گدائی ایک پاسے. انہاں دوہاں دا کوئی جوڑ نہیں, تیرے ہوں دیا لوڑ دی تھوڑ نہیں, تیرے ہوں دیا لوڑ دی تھوڑ نہیں.
आसरा जे कोई मोड़ नहीं, तेरे होंदिया लोड़ दी थोड़ नहीं, तेरे होंदिया लोड़ दी थोड़ नहीं। ऐ सूरज जन्नते तारे तेरे, सूरज जन्नते तारे तेरे, कुल मोती हीरे सारे तेरे, कुल मोती हीरे सारे तेरे। ऐथे लख अरब ते करोड़ नहीं, तेरे होंदिया लोड़ दी थोड़ नहीं, तेरे होंदिया लोड़ दी थोड़ नहीं, तेरे होंदिया लोड़ दी थोड़ नहीं। तेरे हथ खजाने दो जग दे, तेरे होंदिया लोड़ दी थोड़ नहीं, तेरे होंदिया लोड़ दी थोड़ नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। जब आपका बीमार है जाने आलम, आपका गरज गुनाहगार है जाने आलम, मौत से पहले इसे जलवाए ज़ेबा हो अता, मौत से पहले इसे जलवाए ज़ेबा हो अता, मुद्दतों से ही अरमान है जाने आलम, मुद्दतों से यही अरमान है जाने आलम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले क्या नाम था भला मदीने का? हाँ, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है बलाओं की, बीमारियों की, वबाओं की सरजमीन।
اور یہ یثرب رسول اللہ کے آنے سے پہلے اللہ نے بلا اس کو کیوں نہ پاک کر دیا؟ تو یہ اللہ کو پتا ہے نا محبوب تشریف لا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یثرب کی ہوائیں ٹھنڈی کر دیتا، زمین صاف کر دیتا، سب کچھ حضور کے آنے سے پہلے ہو جاتا نا۔ اللہ پاک کی قدرت نے اس بات کا انتظار کیا کہ رسول اللہ کے قدم مدینے کی مٹی کو لگے، پھر رسول اللہ کے قدموں کی برکت سے وہ مدینہ جو یثرب ہے، جب وہ مٹی رسول اللہ کے قدم چومے تو پھر وہ خاک شفا بن جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اور اہل دل کہتے ہیں کہ آج بھی مدینے سے ایک خاص خوشبو آتی ہے جو دنیا کے کسی حصے کی کسی مٹی سے نہیں آتی۔ سب کو نہیں آتی۔ سب کو کیوں نہیں آتی؟ سب کو اس لیے نہیں آتی کہ جھوٹ بولنے کی بھی بدبو ہوتی ہے، غیبت کرنے کی بھی بدبو ہوتی ہے۔ جو لوگ بدبو میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، ان کی ناکوں سے خوشبو سونگھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے کی بدبو باہر نہیں ہوتی، وہ ہمارے اپنے اندر رہتی ہے۔ غیبت کی بدبو بھی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے۔ ہم لوگ لاہور جاتے ہیں نا، تو لاہور کی انٹری سے پہلے ایک مخصوص سڑک پر ایک مخصوص جگہ آتی ہے جہاں سے سخت گندی بدبو آتی ہے، اور یہ علاقہ جو ہے ٹیمریز کا ہے، جہاں پر چمڑا رنگنے والی جو ایریاز ہیں نا، یہ وہ ہیں، اور ان سے اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ سانس لینا بھی یہاں محال ہوتا ہے۔ تو ہم اتنے حیران ہوتے ہیں کہ بھلا لوگ یہاں رہتے کیسے ہوں گے، لیکن جو لوگ رہتے ہیں ان کی ناکوں میں وہ بدبو بھر جاتی ہے نا۔ تو اسی طرح ہر کوئی شخص جس کی ناک میں بدبو بھری ہوتی ہے اس کو خوشبو محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اہل دل کہتے ہیں کہ مدینے کی مٹی اگر ہتھیلی پر اٹھا کر سو گئے تو اس میں سے خوشبو آتی ہے۔ وہ خوشبو کیوں آتی ہے؟ چھپایا ہے ذروں میں سورج جہاں پر، یہ میرے نبی کا ہے شہر مدینہ۔ بھئی وہ جن کے پسینے سے گلاب بنا ہے وہ پورے کے پورے اس مٹی میں آرام فرما ہے۔ اگر ان کے پسینے کی ایک بوند 1000-1500 سال پہ گزر گیا نا نبی پاک کی معراج کو، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے بدن مبارک سے جو پسینہ گرا تھا اس سے گلاب بنا تھا۔ اگر 1500 برس سے پسینے کی وہ ایک بوند خوشبو سفر کر رہی ہے اور خوشبو کبھی ختم نہیں ہوتی نا، جہاں گلاب کی ایک پتی بھی پڑی ہو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر گلاب ہے۔ جس کے پسینے کی خوشبو کا یہ عالم ہے، اس کے وجود کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ تو مدینے میں پورے کے پورے رسول اللہ آرام فرمائے، مدینے کی مٹی سے خوشبو نہیں آئے گی تو پھر کہاں سے آئے گی؟ بلکہ اللہ آپ کو نصیب کرے آپ چاہو گے رسول اللہ کی خوشبو سونگھنا۔ جب مدینے جاؤ گے نا انشاءاللہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے، جب بھی جاؤ گے تو آپ بہت پہاڑ پہ جانا۔ بہت پہاڑ میں 2 غار ہیں، ایک نیچے ہے اور ایک اوپر ہے۔ اوپر والے غار تک تو عورتوں کو جانا مشکل ہے، اب تو انہوں نے اس کا رستہ ہی بند کر دیا۔ جو نیچے والا غار ہے نا، اس میں رسول اللہ بیٹھے تھے، ایسے جس جگہ پہ آپ بیٹھے تھے نا وہ پوری جگہ پتھر کے اندر ایسے ہے، یوں پگھلی ہوئی ہے، مطلب آپ اسے ہاتھ پھیرو نا تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بیٹھا تھا، تو پورا پتھر ایسے پگھلا ہوا ہے۔ کبھی اس جگہ کو چوم کے دیکھنا، اتنی خوشبو ہے اس پتھر کے اندر، ایسا لگتا ہے جیسے پتھر کے اندر خوشبو جمی ہوئی۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اتنی تیز خوشبو کے باوجود اگر آپ وہاں اپنا دوپٹہ لگاؤ یا رومال لگاؤ تو آپ کے رومال یا دوپٹے کو وہ خوشبو نہیں لگتی، لیکن جب آپ کے ہونٹ اس جگہ کو چومتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے جیسے زمین کی 7ویں تہہ تک اندر گلاب ہی گلاب ہے سارے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جس کسی کو میری خوشبو سونگھنی ہو وہ گلاب سونگھ لے۔ ہم کسی لیے اپنی محفل میلاد میں منتظمین کو منع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر گلاب کی پتیاں نہ پھینکنا، کیونکہ ان کی خوشبو کو رسول اللہ کی خوشبو سے نسبت ہے، ان کا ادب جو ہے وہ لازم ہے۔ تو یہ مدینہ بذات خود، مدینے کا کی ہر گلی، ہر شہر، ہر کریا اونچا چپا چپا مدینے کا رسول اللہ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ابھی ایک کنواں اب کھولا ہے مدینے والوں نے، پہلے وہ بند تھا، بیرے قرص اس کا نام ہے، اب کھلا ہے وہ، پہلے یعنی اس سے پچھلے بھی ہم جتنے ٹائم جاتے رہے تو بند تھا، اب 2 سال سے کھلا ہے مدینے والوں نے۔ اس کنویں کے پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کنویں کا پانی پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کنویں کا وہ پانی جو آپ پی رہے تھے، جو بچ گیا وہ آپ نے واپس کنویں میں انڈیل دیا۔
اور جو آپ کے ساتھ اس وقت صحابہ موجود تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ اس کنویں کا پانی جنتی ہے، جب میرا وصال ہوگا تو مجھ کو اس کنویں کے پانی سے غسل دینا۔ جب نبی پاک کا وصال ہوا تو 30 مٹکے پانی کے بھر کر اس کنویں سے مدینے لے جائے گئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا۔ ابھی وہ کنواں بھی کھل گیا ہے، بیر قص اس کا نام ہے، اور اس میں سے وہ آپ کو 1 گلاس پانی جو ہے وہ وہاں سے آپ کو وہ دیتے ہیں، وہ آپ پی لیں یا آپ گھر میں ساتھ لے آئیں۔ ایک غار ہے، یہ میں آپ کو وہ والی زیارات بتا رہی ہوں جو بالکل عام نہیں ہے، خاص ہیں، مطلب کم لوگ یہاں جاتے ہیں۔ ایک غار ایسا ہے جو کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 دن تلاش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو نظر نہیں آئے، وہ پریشان ہو گئے، کسی دشمن نے حضور کو خدا نہ خواستہ نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے صحابہ اس پہاڑی تک پہنچے۔ وہ بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے، چھوٹی پہاڑی ہے، اگر آپ چاہو گے تو آپ انشاءاللہ چڑھ جاؤ گے اس کے اوپر۔ تو وہاں ایک گڈریا بکریاں چرا رہا تھا، انہوں نے کہنے لگا تم لوگ یہاں کیسے؟ تو صحابہ میں سے کسی نے اسے کہا کہ ہمارے صاحب یہیں کہیں تشریف فرما ہے مگر ہمیں دکھتے نہیں۔ اس نے کہا 3 دن ہو گئے کہ میں اس غار سے مسلسل رونے کی آواز سنتا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، میں جب صبح آتا ہوں تو یہ رو رہے ہوتے ہیں اور میں جب شام کو جاتا ہوں تو یہ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ آگے ہوئے اور غار میں دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پڑے تھے اور یا رب امتی یا رب امتی کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ تو صحابہ نے آواز دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں تھے جس میں آپ نے نہیں سنی۔ پھر تمام صحابہ نے مشورہ کیا کہ اگر سیدۃ النساء تشریف لائیں اور وہ حضور کو آواز دیں تو رسول اللہ اس حالت سے باہر تشریف لائیں گے۔ سیدۃ النساء تشریف لائیں اور آپ کے آنے پر اللہ نے اس پہاڑ میں سے چشمہ جاری کیا۔ اس چشمے کے نشان بھی ابھی موجود ہیں، بلکہ پتھر پر پانی بہنے کی وجہ سے پتھر جیسے گھس جاتا ہے نا، تو وہ پانی بہنے کے نشانات سے معلوم پڑتا ہے کہ یہاں پر پانی کسی زمانے میں رہا ہوگا۔ وہ غار، اس غار کے اندر بھی بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں اپنی ساری امت کے لیے بخشش کی دعا کی۔ ہم گندوں گناہگاروں کے لیے بھی وہاں بیٹھ کر آنسو بہائے اور ہمارے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کی۔ بھلا مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ ہمارے لیے اتنا روتے کیوں تھے؟ ایک تو یہ وجہ تھی کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کو تکلیف میں دیکھا نہیں جاتا، ہمیں تو ان سے ویسا پیار نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے تھا، لیکن انہیں ہم سے بڑا پیار ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب رسول اللہ معراج پہ تشریف لے گئے تھے نا، تو آپ نے صرف جنت بھی دیکھی تھی بلکہ آپ نے جہنم بھی دیکھی تھی اور جہنم میں ہونے والے عذاب بھی دیکھے تھے۔ تو وہ آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے نا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، تو اس لیے اتنا روتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو ان عذابوں میں مبتلا نہ فرمانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ، اگر آپ کا دل غم سے بھرا ہوا ہو نا، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی کوئی غم آئے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی غم دکھ تکلیف آئے نا، تو غموں کا علاج مدینے کے سوا کہیں نہیں ہے۔ جب آپ مدینے جاتے ہو، جب آپ وہاں جا کے گنبد والے صحن میں 2 آنسو بہاتے ہو، جب آپ سنہری جالیوں کے آگے کھڑے ہوتے ہو، جب آپ اپنے آقا کو صلاۃ و سلام پیش کرتے ہو، تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو ٹپکتا ہے نرمی سے اور محبت سے، کوئی آپ کی بات سنتا ہے۔ وہ ساری باتیں جو کوئی سننے کو تیار نہیں، اللہ کے محبوب سب سے سن لیتے ہیں، اور وہ سارے بوجھ جو کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا، وہ میرے آقا کا مدینہ اپنے مہمانوں کے کندھوں سے اتار لیتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو حاضری نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار باادب قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے۔ مگر آپ ایک بات کا دھیان رکھنا کہ جب آپ مدینے جاؤ تو وہاں سے کوئی کنکر، کوئی پتھر، کوئی تنکا، کوئی پتا توڑ کے ساتھ نہ لے کے آنا، کیونکہ یہ سب چیزیں خوشبخت ہیں جنہیں اللہ نے رسول اللہ کا ہمسایہ بنایا ہے۔ ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم وہاں سے کوئی چیز نشانی کے طور پہ اٹھا کے لے آئیں۔ وہ انگلینڈ میں کوئی صاحب رہتے تھے، وہ عمرے کے لیے گئے تو وہ نا وہاں سے بہت پہاڑ سے تھوڑی سی کنکریاں اٹھا کے لے آئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ یہ میں برکت کے لیے لایا ہوں، جب میں مروں گا تو میری قبر میں رکھنا، ان سے میری قبر میں اللہ پاک راہ دے۔ ان کا عقیدہ، ان کی محبت تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کاغذ میں لپٹی ہوئی تھی تو میں نے موم جامے میں لپیٹ کے اور اپنے بچوں کے حوالے کر دی کہ ان کو سنبھال لینا۔ وہ کہتے 1.5 گزرا، میں نے کسی کام سے وہ دراز کھولی جس میں وہ کنکریاں رکھی ہوئی تھی تو مجھے لگا پانی ہے،
कहते मैंने खोला तो वो जो शॉपर था वो सारा गीला था और वो जो कागज़ था वो तो बिल्कुल गीला होके गल गया था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अलमारी के इस कोने में पानी किसने डाल दिया। कहते मैंने कहा बच्चों से कभी गिरा गया होगा, उन्होंने ख्याल नहीं किया होगा। वो कहने लगे मैंने फिर उठाया उसे दोबारा से, फिर उसको अखबार में लपेटा, फिर मैंने उसको शॉपर में बंद किया, फिर उठा के कहीं रख दिया। फिर 7-6 महीने बाद जब उठाया तो मैंने देखा वो फिर तर था। कहते हैं मुझे फिर समझ नहीं आई, मैं इमाम साहब के पास मस्जिद ले गया। मैंने उनसे कहा 2 बार ऐसा हो चुका है कि जब मैं ये शॉपर खोलता हूँ ये गीला होता है। वो कोई साहिबे दिल थे। सब लोगों को तो ऐसी बातें समझ नहीं ना आती। और आजकल तो बदनसीबी है हम मुसलमानों कि दुनिया में कोई डॉक्टर कभी किसी इंजीनियर से उसका शोबा नहीं पूछता और कोई इंजीनियर किसी डॉक्टर के शोबे में पाँव नहीं डालता। ये जिन्होंने जो नाई और मोची और कसाई होते हैं वो उठ के दीन पे बातें कर रहे होते हैं और वो इतराज़ उठा रहे हैं। जिन्होंने खुद फिक्र की एक किताब नहीं पढ़ी होती वो मुफ्तियों पे फतवे लगा रहे होते हैं। और जिन्होंने कभी कुरान का तर्जुमा खोल के नहीं देखा होता वो कह रहे होते हैं हमें आयतों से बताओ, हमें हदीसों से बताओ। भाई बदबख्तों, तुम इल्म के उस दर्जे तक तो पहुंचो कि तुमसे बंदा आयतों और हदीसों की ज़बान में बात करे। खुद तो तुमने कभी ज़िंदगी में एक किताब नहीं पढ़ी, तो जिन्होंने 100 किताबें लिख डाली हैं तुम उन पर फतवे लगाते हो। बदनसीबी है हमारी, सबसे सस्ता लोगों ने इस्लाम ही समझा हुआ है कि हर कसाई कुमार मोची उठ के दीन पे बात करता है। अल्लाह ताला माफ़ करे, काम सबका अपनी जगह मुअज़्ज़िज़ है, लेकिन दीन पर डिस्कस करना हर किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि हर कोई उठ के फतवा लगा दे कि यार ऐसे सही है तो ऐसे सही। ये मोहब्बत वालों की बातें और ये मोहब्बत वालों को ही समझ आती है। वो इमाम साहब को ये अहले मोहब्बत कैसे थे। उन्होंने कहा ये कंकर लाए कहाँ से हो। वो साहिब कहने लगे हुजूर गया था उम्रे के लिए, ओहद से उठा के लाया हूँ ताकि मेरी कब्र में रखे जाए, मुझे रहा। तो उन्होंने कहा इसी घड़ी में ढूंढो कोई बंदा अगर उम्रे या हज पे जा रहा है कि वापस भिजवाओ, ये रोती हैं। उन्होंने कहा ये कंकरियाँ रोती हैं जिनको तुम ओहद पहाड़ से उठा के ले आए हो। अल्लाह ने इनको रसूलुल्लाह का हमसाया बनाया था और तुमने इन्हें मदीने से दूर कर दिया। ये उसके गम में रोती है, ये पानी नहीं है, ये इनके आंसू हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मुझसे हुआ क्या है। भाई मैंने बेशक ये कंकर सही, लेकिन अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करते हैं ना, तो मैंने इनको कितना दुख पहुंचाया। कहते हैं मैंने ढूंढा, पहली फुर्सत में शहर से बंदा ढूंढ के निकाला जो उम्रे पे जा रहा था और उसके हाथ मैंने वो कंकरियाँ भिजवाई और उन्हें बोला कि इन्हें ओहद पहाड़ पर वापस डाल। तो मैं आपको ऐसे ही कह रही कि सारे सुख मदीने में ही है। अल्लाह आपको जाना नसीब करे। जब आप पाँव रखोगे तब आपको मेरी नात याद आएगी और आपको यकीन आएगा कि सुख वेखना जे अखियां नाल ते सोहणिया मदीने चला जा। सुख वेखना जे अखियां नाल तू सोहणिया मदीने चला जा, तू सोहणिया मदीने चला जा। सुख वेखना जे अखियां नाल तू सोहणिया मदीने चला जा, तू सोहणिया मदीने चला जा। ऐथे लगदा ए जीना महाल, तू सोहणिया मदीने चला जा, तू सोहणिया मदीने चला जा। ऐथे लगदा ए जीना महाल, तू सोहणिया मदीने चला जा, तू सोहणिया मदीने चला जा। नबी पाक दे आशिकां दा जोर लखां बंदे ने जरा नहीं शोर, लखां बंदे ने जरा नहीं शोर। दम मारे ऐथे किस दी मजाल, तू सोहणिया मदीने चला जा, तू सोहणिया मदीने चला जा। दम मारे ऐथे किस दी मजाल, तू सोहणिया मदीने चला जा, तू सोहणिया
जान दे है जी दे जंजाल तू सोहणिया मदीने चला जा तू सोहणिया मदीने चला जा मुक जान दे है जी दे जंजाल तू सोहणिया मदीने चला जा तू सोहणिया मदीने चला जा सुख वेखना जे अखियां नाल तू सोहणिया मदीने चला जा तू सोहणिया मदीने चला जा कीता सोची भी ना मैनू कौन जानदा जिस सदिया ने ओदी रब माणदा जिस सदिया ने ओदी रब माणदा हर उम्मती दा आका नू ख्याल तू सोहणिया मदीने चला जा तू सोहणिया मदीने चला जा हर उम्मती दा आका नू ख्याल तू सोहणिया मदीने चला जा तू सोहणिया मदीने चला जा सुख वेखना जे अखियां नाल तू सोहणिया मदीने चला जा तू सोहणिया मदीने चला जा इत्थे लगदा ए जीना महाल तू सोहणिया मदीने चला जा तू सोहणिया मदीने चला जा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना चलिए अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि कौन कौन मदीने जाना चाहता है, हाथ खड़ा करें। तो हम तो दोनों आदमी, दो आदमी बंदा खड़ा करे तो वो भी काम है ना। अच्छा, अब कौन एक बार जाना चाहता है और कौन बार बार जाना चाहता है? बार बार सब जाना चाहता है। हर रास्ते का, हर मंजिल का एक रास्ता होता है ना। जो एक बार जाना चाहता है वो तो दुरूद शरीफ पढ़ा करे ना, और जो बार बार जाना चाहता है वो दुरूद शरीफ पढ़वाया करे। इसमें फर्क है। खुद कोई नेकी करना भी मुश्किल नहीं होती है, दूसरों से करवानी मुश्किल होती है। देखो हम अल्हम्दुलिल्लाह बार बार जाते हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। ये फ़ख्र नहीं, तहदीस नेमत है। आपको बताती हूँ कि बार बार कैसे जाते हैं। 28 साल हो गए मेरे अपने घर में, फ़रक के घर में, गुलनाज के घर में हमने अपने दिन फिक्स किए हुए हैं। जैसे मेरे घर में, आपको समझने के लिए, मेरे अपने घर में हर महीने की आखिरी जो जुमेरात होती है ना, बैठ जाए बात को इन्हें तसल्ली से सुनने दें। हर महीने की जो आखिरी जुमेरात होती है ना, उसको हम, अब तो 28 साल हो गए, लोगों को ज़बानी याद है, हम दावत ना भी दें तो लोग आते हैं।
ہم نے شروع ایسے کیا تھا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے کہ ہمارے گھر میں درود پاک کی محفل ہے، آپ درود پڑھنے کے لیے آئیں۔ تو 100 200 150 80 70 50 95 اتنے بندے ہمارے الحمدللہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے چادریں بچھائی، ہم نے گٹھلیاں رکھی، تسبیحاں رکھی، عورتیں آئیں، انہوں نے گھنٹہ سوا گھنٹہ درود پاک خاموشی سے پڑھا۔ یہ ہم ان کو نصیحت کرتے تھے کہ بیچ میں بات نہیں کرنی، چپ کر کے پڑھیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کو برکت دے کہ وہ خاموشی سے پڑھتی ہیں۔ ہمارے علاقے کی عورتیں درود پاک کے ختموں پر محبت سے جاتی ہیں اور خاموشی سے درود پاک پڑھتی ہیں۔ گھنٹہ ایک درود پڑھتے ہیں، عصر سے لے کے مغرب کے درمیان، یعنی مغرب سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ہم درود پاک کی تسبیحاں اٹھا لیتے ہیں یا گٹھلیاں اٹھا لیتے ہیں، صرف ایک نعت پڑھتے ہیں، دعا ہوتی ہے، سلام، اور جو ہماری توفیق ہوتی ہے ہم تبرک ضرور دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا مہمان آئے تو خالی نہیں جاتا، نبی کا مہمان کیسے خالی چلا جائے۔ جو جس کی توفیق ہوتی ہے، جو ہم کوئی سموسے پیک کر کے دے دیتا ہے، کوئی جلیبیاں اور سموسے پیک کر لیتا ہے، کوئی نمک پارے شکر پارے پیک کر لیتا ہے، کوئی چاول بناتا ہے، کوئی حلوہ، جس کی جو توفیق ہو، لیکن ہم بٹھا کے نہیں کھلاتے، کیونکہ بٹھا کے کھلانے سے عورتوں کو دیر ہوتی ہے اور پھر گھر میں آدمی شور ڈالتے ہیں۔ ہم نے اس کام کو کرنا تھا لانگ لاسٹنگ، یعنی ساری زندگی کرنا تھا، تو ہم نے اس پہ سرچ کی کہ کس طریقے سے کریں کہ عورتوں کو پریشانی بھی نہ ہو اور ہمارا کام چلتا رہے۔ تو ہمیں اپنے تجربے سے یہ بات سمجھ آئی کہ بٹھا کے کھلانے سے ایک تو لوگ رزق ضائع کرتے ہیں اور ایک جانے میں دیر ہوتی ہے۔ پھر جس گھر میں میلاد ختم ہوتا ہے درود پاک کو، اس گھر کا کام بڑھ جاتا ہے، برتن منگواؤ، پھر سمیٹو، پھر دھو، پھر واپس کرو۔ ہم نے شاپر منگوائے اور پیک کر کے دینا شروع کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 28 سال تو مجھے ہو گئے، 29واں سال میرا چل رہا ہے، اتنا ہی سال فرق ہے، اس سے کم و بیش گلناز ہماری الحمدللہ اسٹوڈنٹ رہی ہیں، انہوں نے ہمارے سے سیکھا ہے، ہمارے مدرسے سے انہوں نے پڑھا ہے الحمدللہ۔ اب میں گن کے نہیں بتا سکتی کہ درود پاک کے ختم کتنے ہوتے ہوں گے، ہمارے ایک علاقے میں 60 70 ختم ہوتے ہیں، یعنی مہینے میں ایک دن میں دو ختم بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر انہوں نے بار بار مدینے جانا ہے تو انہوں نے لوگوں کو سے درود پڑھوانا ہے، اور عورتوں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اپنے نبی پہ درود پاک پڑھنے کے لیے نکالنا ہے، وہ اس کو مینج کرتی ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر آپ یقین کریں، ہم باوضو اچھی جگہ پر بیٹھے، اس درود کی برکت سے ہم نے لوگوں کو خاک سے لاکھ ہوتے دیکھا ہے۔ جن کے کچے مکان تھے ان کو ہم نے 2 منزلہ بلڈنگیں بناتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک تو بندہ سنتا ہے نا بات، ہم درود کی برکت سے ان کو اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس کو جو کچھ خدا سے ملتا ہے وہ درے مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اللہ پاک رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے لیکن بانٹتا تو میں ہوں۔ تو اللہ پاک نے محبوب کا دروازہ تقسیم کے لیے بنایا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم درود پاک کے ختم پہ اس کی محفل پہ کوئی منت نہیں کرتے کہ جیسے لوگ کرتے ہیں نا میرا قرضہ اتر جائے تو میں نے پڑھوایا، یا میری بیٹی کی شادی ہو جائے، یا میرے بیٹے کی، ہم اس پہ کوئی منت نیت نہیں کرتے۔ ہم درود پاک کی محفل پر صرف رسول اللہ کی خوشی کی نیت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ اس بات پہ خوش ہوں کہ آپ سے 1500 سال بعد بھی آپ کے لیے تھکنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، صرف آپ کے لیے لوگوں کو بلانے والے موجود ہیں، اور اس سے رسول اللہ بہت ہی راضی ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر جب رسول اللہ خوش ہوں گے تو اللہ خوش نہیں ہوگا، اللہ اسی سے خوش ہے جس سے حضور خوش ہے۔ جب حضور خوش ہوتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے، جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اس کی نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آپ کو جو چاہیے آپ اپنے پروردگار سے حضور کے صدقے سے مانگے، اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم خود درود پڑھیں، 1000 مرتبہ روز پڑھیں، وہ ہمارا اور ہمارے آقا کا وعدہ ہے، وہ ضرور اس کو وہ پورا فرمائیں گے۔ اور ایک یہ کہ ہم نے مدینے جانا ہے، اب ہماری خواہش ہے ہماری، لیکن ہم اپنے آقا سے یوں نہیں کہتے کہ ہم درود پاک کا ختم اس لیے کرواتے ہیں کہ ہم مدینے جائیں۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں ہماری طرف سے ٹھنڈی ہوں، جب حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تو اللہ ہماری آنکھوں کو جلتا تھوڑی چھوڑے گا، ان کو بھی ٹھنڈا کرنے کے اسباب اللہ پاک پیدا ضرور فرمائے گا۔ تو اگر آپ بھی چاہیں کہ، اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، سعید توکل شاہ اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں درود پاک پڑھا جاتا ہے ان کے دروازوں پر اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اور جو بلائیں آسمان سے اترتی ہیں نا وہ ان گھروں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ایسے گھر خود اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور آس پاس کے گھر والوں کے لیے بھی رحمت کا سبب بنتے ہیں جن میں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔
اللہ کریم آپ کے چہرے روشن رکھے، اللہ پاک آپ کے بوجھ دور کرے، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس درود پاک کو اٹھائیں۔ اب ہم اس وقت ہم زمین کے مشکل ترین وقت میں زمین پر موجود ہیں۔ اس موبائل نے ہمارے گھروں کو، ہماری نسلوں کو برباد کیا ہوا ہے، ہمارے بچوں کی، یعنی ہم جو مرضی کر لیں ہم ان کو کسی بھی برائی سے روکنے میں غیر، یعنی بالکل ہم نہیں کام کر سکتے نا۔ ان کو رسول اللہ کی نگاہ روک سکتی ہے، ان کی حفاظت اللہ کی رحمت کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر کو خاص کر درود پاک کے ختموں کے ساتھ اپنے گھر کو خاص کر لیں تاکہ اللہ کی رحمت آپ کے لیے خاص ہو جائے۔ جو آپ کی نگرانی نہیں کرتی، آپ کی تربیت نہیں کر سکتی، آپ کی پرورش نہیں کر سکتی، وہ اللہ کے رسول کی نگاہ کرے گی انشاءاللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ درود پاک پڑھنے سے حیا پیدا ہوتا ہے اور حیا ہر برائی سے روکتا ہے۔ تو جس بچے میں حیا ہوتی ہے، نہ اس کی آنکھ غلط طرف دیکھتی ہے، نہ اس کا ہاتھ غلط طرف اٹھتا ہے، نہ اس کا پاؤں غلط طرف جاتا ہے۔ جو کمی پرورش میں رہ جاتی ہے وہ درود پاک کی صدقے سے اللہ پاک پوری فرما دیتے ہیں۔ اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اس درود پاک کو اٹھائیں، اس کے لیے تھکیں، اس پہ کام کریں۔ ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی مہلت ہے۔ جب ٹائم ختم ہو جائے گا پھر اپنی قبر میں لیٹ کے پچھتائیں گے کہ ہائے کاش ہم نے سن لیا ہوتا اور کر لیا ہوتا۔ تو پھر کاش سے تو وقت واپس نہیں آتا۔ آپ کو پتہ ہے ہم جب قبرستان سے گزرتے ہیں تو ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم قبرستان والوں کو سلام کریں اور کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اور ان کو دعا دیں۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ قبر والوں کو جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جواب سلام کرنے پر بھی ثواب ہے اور جواب دینے پر بھی ثواب ہے۔ وہ اب ثواب سے نکل چکے ہیں، اس لیے صرف ہم انہیں سلام کرتے ہیں، وہ ہمیں جواب نہیں دے سکتے۔ اتنی بھی محتاجی ہو، اس محتاجی سے پہلے ہی اللہ اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو آپ روزانہ درود پاک انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیں گی آج سے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر کسی کا ایک دن رہ جائے تو وہ اگلے دن اس کو پورا کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کی جنت کے گھر والی سیڑھی تو آپ چڑھنا شروع ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک کی محفل والا کام شروع کروا دیں گے تو آپ سمجھیں کہ مدینے کی طرف جانے والے راستے پر بھی آپ نے پاؤں رکھ دیا ہے انشاءاللہ۔ میرے آقا کریم ضرور کرم فرمائیں گے اور آپ کو ضرور اپنے میٹھے مدینے کی حاضری بار بار عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کیا چشمے کرم نے جب اشارہ، کیا چشمے کرم نے جب اشارہ، بنایا پل میں بگڑا کھیل سارا، بنایا پل میں بگڑا کھیل سارا، تبسم دیکھ کر ان کے لبوں پر، تبسم دیکھ کر ان کے لبوں پر، قضا نے بڑھ کے مجھ کو خود سہارا، قضا نے بڑھ کے مجھ کو خود سہارا، کیا چشمے کرم نے جب اشارہ، بنایا پل میں بگڑا کھیل سارا، ابھی انگلی بھی نہ اٹھی تھی ان کی، ابھی انگلی بھی نہ اٹھی تھی ان کی، دمکنے لگ گیا قسمت کا تارا، دمکنے لگ گیا قسمت کا تارا، کیا چشمے کرم نے جب اشارہ،
में उतारा, मुझे रहमत ने रहमत में उतारा, किया चश्मे करम ने जब इशारा, बनाया पल में बिगड़ा खेल सारा। इधर अजय बेटा मेरे पास आ, ये भी क्या है इसका? ये आपने जाते हुए सबका मुंह मीठा करवाना है, इसमें से इसे निकाल के रख लीजिएगा, बल्कि मुझे दे दीजिएगा, नहीं करवा। मिलाद में जब हम केक काटते हैं तो इस पे बड़ा एतराज़ आता है कि ये केक क्यों काटते हैं, ये तो ईसाई काटते होते हैं। तो भाई ईसाई तो नहाते भी होते हैं, ना नहाए, ईसाई तो सोते भी होते हैं, ना सोना। केक बनाना, केक खाना, बच्चों की सालगिरह पर भी तो केक काटते हैं ना, तब तो कोई फतवा नहीं लगाता। मिलाद के केक पे स्पेशल होता है, इसको क्यों काटते हैं भाई? ये जो झंडियाँ लगी हैं, ये जो लाइटें लगी हैं, ये जो फूल रखे हैं, ये सब क्या है? हाँ, ये मोहब्बत है, मोहब्बत का इजहार है ना। जब अपने बच्चों की सालगिरहों पे केक काटे जा सकते हैं तो अल्लाह के रसूल के मिलाद पे क्यों नहीं काटा जा सकता? तो मीठे में अगर बंदा हलवा बनाए या खीर बनाए या कस्टर्ड बनाए या फ्रूट चाट बनाए तो वो तो ज़ाहिर है सब लोगों को मुँह उससे मीठा नहीं करवाया जा सकता ना। केक काट लें और इसका एक पीस निकाल के सबके मुंह में एक एक चम्मच डालें, सारों का मुंह मिलाद में मीठा हो जाएगा। ये कन्वीनियंट है, आसान है, हलाल चीज़ है, हलाल चीज़ों से बनी है, तो इसमें गुनाह क्या है? लेकिन इतराज़ करने वालों को तो बस इतराज़ करने का कोई मौका हाथ आना चाहिए। अगर आपकी नीयत नेक हो तो अल्लाह ताला आपकी नेकी को कबूलियत का शर्त अता करता है। आप बस कितने लोग गुलनाज को जानते हैं? सब जानते हैं। गुलनाज हमारी स्टूडेंट रही है, ये शादी होके यहाँ गुजरावाला आई, गुजरावाला इन्होंने शिफ्ट किया है, इनका बेटा यहाँ पढ़ता है, मुस्तफ़ाई साहब के मदरसे में पढ़ता है, उसकी वजह से इन्होंने यहाँ, ये बावलपुर में थे, वहाँ से इन्होंने यहाँ शिफ्ट किया है और ये वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक की महफिल करवा रही थी, फिर यहाँ आई। तो आप समझिए अल्लाह के नबी ने ड्यूटी लगाई होती है, नहीं मैं नहीं मेरे पास, तो इनकी ये ड्यूटी लगी है कि जिस शहर में भी जाएं वहाँ औरतों को बताएं कि दुरूद पाक से ये नफ़े उठाए जा सकते हैं ना। तो अल्लाह करीम और कौन करवाती, वो माशाल्लाह जितना बोल रही है मुझे अंदाजा हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मुझे गुलनाज ने बताया था, लेकिन अभी मैं फिर के बाद मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ, लेकिन वो जिस तरह सवाल के जवाब दे रही है वो मुझे बिल्कुल अंदाजा हो रहा है। जी अल्लाह ताला बस कबूल करे और अल्लाह पाक सबको इस रास्ते पे चलते रहने की तौफीक अता फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो बहुत खुशी की बात होगी कि चले ये दो एक रास्ते के मुसाफिर इकट्ठे हो गए और आप सारे इनके हाथों में हाथ डालें और इस दुरूद पाक के रास्ते के मुसाफिर बने। अल्लाह पाक दुनिया में भी आसानियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आखिरत में भी आसानियाँ अता फरमाए। आए बेटा नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, बेसल्ली अला रसूलल्लाह, मरहबा मरहबा हबीबल्लाह, काश जाकर पढ़ूं दरूद व सलाम तेरे रोज़े पे या जी आपका मुंह मैं मीठा ज़रूर करवाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी जब हम दुआ कर लेंगे, सलाम पढ़ लेंगे, उसके बाद क्योंकि जब हम कुछ खा लेते हैं तो हमारे मुंह में उसका टेस्ट बनता है, तो वो ज़ाहिर है फिर आपकी दुआ उससे मुतासिर होगी इंशाल्लाह ताला। बस अभी हम दुआ करें। ये हमारे नए देखने वालों के लिए ये हमारा हदिया होता है।
اور یہ درود محبت وہ چھوٹا درود ہے جسے خصوصی طور پر میلاد کے لیے پڑھا جاتا ہے، صلی اللہ علی محمد، یہ درود محبت ہے۔ اور ہم ورد کرتے ہیں صلی اللہ علی حبیب ہی محمد کا، یہ درود خضری ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عطیہ پہنچانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو خوبصورتی کے ساتھ بنائیں اور خوبصورتی کے ساتھ سجائیں، اور جو بھی کچھ پڑھا ہوا ہے اس کو بنا سنوار کر سجا کر آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یہ میری بیٹی گلناز جو گجرانوالہ میں ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے ہیلپنگ ہینڈز جنہوں نے محبت کے ساتھ اس ہدیے کو بنایا ہے اور سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب بچیوں کے ڈھیر اچھے نصیب کرے، ان کو خوشیاں اور سکھ عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چاکری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائیں۔
بیٹیوں کو رزق حلال کے وسیلے عطا فرمائے، انہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کھلا رزق برکت کے ساتھ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم سب جنہیں تو نے اولادیں عطا فرما رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا دل اور ہماری آنکھیں ہماری اولادوں کی طرف سے ٹھنڈک پیدا فرما دے، ہمیں ہماری اولادوں کے ساتھ نہ آزمائے ہمارے پروردگار، ان کی طرف سے ہمارا سینہ اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما دے۔ الہ العالمین، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے بار الہ، امید تو وہ بھی آپ کی رحمت سے ہی رکھتے ہیں۔ اللہ پروردگار، جو امید رکھتے ہیں ان کو نا امید نہ فرمائے بار الہ ارحم الراحمین، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد، تندرستی والی، لمبی زندگی والی اور خوش بختی والی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے پاک پروردگار، ہمارے بچوں کو دین دنیا میں سب طرف سے سب طرح کی کامیابیاں عطا فرما دے۔ اللہ کریم و مہربان پاکستان پر رحم فرما دے بار الہ، اسے کوئی سنبھالنے سنوارنے والا ہاتھ عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے پروردگار ارحم الراحمین، آپ کے بہت سارے بندوں اور بہت سی بندیوں کی دعائیں ہمارے پاس امانت ہیں۔ اللہ پروردگار، سب کہنے والوں کی ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ اللہ کریم و رحمان و مہربان، اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائے بار الہ، جو ہم نے زبان سے مانگ لیا ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، اور اللہ جو بغیر مانگا ہمارے دلوں میں باقی ہے وہ بھی اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائیں، اور اس طرح راضی ہو جائیں کہ اس کے بعد پھر کبھی بھی آپ ہم سے ناراض نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ صلاۃ والسلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فداک روحنا یا رسول اللہ، فداک روحی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لا کا قرآن میں آتا ہے بس اس بات کی خاطر، تمہارا رب تمہاری مسکراہٹ دیکھنا چاہے، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، رخ انور منور ہوتا ہے جب ایک تبسم سے، زمانہ بھی ٹھہر کر پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہے، یا اکرم الخلق مالی من اولوذ بہ، سیوا کا عند حلول الحادث العمامی، تمہاری دید دھڑکن تھام لے سانسیں ٹھہر جائیں، فدا تم پہ غلاموں کی ہوں جانے دیکھنا چاہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
یا سیدی یا رسول اللہ، گجرانوالا سے اپنی ان سب بیٹیوں کا جو اس محفل کے لیے تھکی ہیں، درود و سلام اور تمام ہدیہ و تحائف اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے، اور اپنی ان بیٹیوں کی طرف خصوصی نگاہ رحمت فرمائیے، ان سے کام لیجیے اور ان کا کام پھیلائیے، اور انہیں گھر گھر میں درود پاک کا چراغ روشن رکھنے کی سعادت، توفیق اور اجازت عطا فرمائیے۔ بے شک جو آپ کی نگاہ کو ممکن ہے وہ زمینوں اور آسمان والوں کے ہاتھوں کو مل کر ممکن نہیں ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ، اپنی ان بیٹیوں پر نگاہ رحمت فرما دیجیے، اور ان کے لیے ان کے کام کو پھیلانا عافیت اور عزت کے ساتھ آسان فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فدا کا روحنا یا رسول اللہ، فدا کا روح یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔